8واں حق، حق عالم بر متعلم، بلکہ حق معلم بر متعلم کہنا چاہیے. وہ صرف عالم نہیں ہے، معلم بھی ہے. حق معلم ہے، وہ سکھاتے ہیں ہمیں. حسن. چند روایتوں میں حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، چند روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے آبا و اجداد اطہار راسخون فی العلم ہیں. اہل بیت ہے نا راسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں، وہ لوگ جو علم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ جن کے پاس حقائق علم ہے. ہم تو ظن و گمان والے علم رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. ہمارا علم یقینی نہیں ہے نا. سائنسدان نے انکشاف کیا، بھائی ہمیں کیا معلوم ٹھیک صحیح یا غلط، بھائی اس نے لکھا ہے. ہمارا علم اس حد تک ہے بھائی اس نے لکھا ہے. ہمیں احکام کا علم کہاں نہیں ہے، بھائی آغا صاحب نے فتویٰ دیا، ہم اس کے فتویٰ کو کوٹ کریں، ہمیں نہیں معلوم. ہمارے ائمہ حقائق کو جانتے ہیں، چونکہ علم الہی سے ان کا رابطہ ہے. وہ راسخون فی العلم ہیں. اور خداوند متعال نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہو وہ اہل بیت سے پوچھیں. اور اہل بیت کیا ہیں؟ اہل ذکر ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو اہل ذکر سے. اہل ذکر یہی اہل بیت ہیں، تو ہمیں ان سے پوچھنے کا حکم ہے. ہم پوچھیں گے، وہ بتا دیتے ہیں. وہ معلم ہیں، ہم متعلم ہیں. وہ مربی ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں. پیغمبر اسی طرح سے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. پیغمبر بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارا تزکیہ اسی مقصد کو لے کر اہل بیت آتے ہیں. اور آج آقا امام علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ہے. وہ معلم ہیں، ہمارے مربی ہیں، امام اور حاکم ہونے کے علاوہ باقی سب کچھ بھی ہے. تو ایک معلم کا جو حق ہوتا ہے، آقا امام زمان کا وہ معلمی حق معلمی ہمارے گردنوں پر ہے کہ وہاں سے علم ملتے ہیں. اگرچہ براہ راست نہ ملے، دنیا میں علم ان کی بدولت پھیلتا ہے اگرچہ ہم نہ سمجھیں. تو تمام علوم اہل بیت کی طرف سے، جیسا کہ احادیث میں سارے علوم ہم سے آگے پھیلے ہیں، لوگوں کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. تو حق معلمی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، معلم بھی ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آقا امام زمان کے یہ جو 8 حقوق بیان ہوئے ہیں انہیں اپنے ذہنوں میں رکھیں اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں. ہم کیا ادا کریں گے؟ بہرحال خیال رکھیں کہ ہم مکتب اہل بیت کے احسن تو متعلم ہیں. آپ شاگرد، مثلا آپ سوچیں آقا امام صادق علیہ السلام کے دانشگاہ میں کتنے شاگرد ہیں؟ 4000 شاگرد ہیں. تو آپ حساب کریں، آپ اپنے آپ کو ان میں سے کسی ایک کی جگہ رکھیں کہ میں آقا امام صادق کے کلاس میں ہوں، درس میں ہوں. وہ جو ان کی یونیورسٹی 4000 جہاں شاگرد ہیں، آپ مکتب اہل بیت کے شاگرد، وہ سب مکتب اہل بیت کے شاگرد ہیں. یعنی آپ شاگرد آقا امام زمان ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو 20 روپوں کی آواز نہ بیچیں، دین فروش نہ بنیں. یتزینون بنا یستعکلون بنا، یہ دونوں نہ بنیں. اہل بیت کے ذریعے خود کو زینت دینے کی بھی کوشش نہ کریں، خود کو مثلا لوگوں میں نہ کہ اہل بیت، ورنہ اہل بیت ہماری زینت ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے خود کو خوبصورت کر کے دکھا دیں. یعنی اہل بیت کے ذریعے اپنا میک اپ کراتے ہیں، وہ نہ کریں. یستعکلون بنا، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، یہ نہ بنیں. منا و الینا بن جائیں. تیسرے قسم آقا صادق نے فرمایا ایک شیعہ وہ ہیں کہ جو ہم میں سے ہیں، منا و الینا، اور ان کی توجہ اور ان کا رخ اور ان کے
قدم اور ان کے تمام کام ہماری طرف ہیں. یعنی اہل احسن تو وہی ہے کہ وہ ایسے شیعہ باعث زینت ہیں اہل بیت کے لیے، آقا امام زمان کے لیے. تو ایسے بنے. ہم شاگرد ہیں مکتب اہل بیت کے، ہم فرزند ہیں، فرزندان اہل بیت. عرض کیا نا کہ حق پدری رکھتے ہیں، فرزندان اہل بیت، حق معلمی رکھتے ہیں، شاگردان اہل بیت. اپنے مقام کو سمجھیں. اور حکومت اہل بیت میں ہم زندگی گزارتے ہیں. ہم اہل بیت ہمارے حاکم ہیں، حکومت ہیں، ہم مأموم ہیں، اہل بیت ہمارے امام ہیں. کتنی نسبتیں ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں.